اب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے 101 مدنی پھول اس میں تحریر فرمایا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان رسالہ ہے کہ جس میں 101 مدنی پھول یہ سنتیں اور آداب کی صورت میں درج ہیں۔ جن اسلامی بھائی نے اسے نہیں پڑھا وہ ضرور حاصل کریں۔ مختلف سنت اور آداب سیکھنے کا ایک یہ بہترین رسالہ ہے۔ تو آپ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، اور اس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک حیا سے جھکی رہتی۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، امام عشق و محبت میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مناجات میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یعنی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک جھکی ہوئی نگاہوں سے کتنا پیار ہے، کتنا سرکار اعلی حضرت کو پیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات عرض کر رہے ہیں کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک میٹھی میٹھی سنت سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھتے تھے، حسب ضرورت دیکھنا ثابت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ہاں بلا ضرورت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف بھی نہ دیکھتے، جب راہ چلتے تو نیچی نگاہیں کیے ایک کنارے پر چلتے، حتیٰ کہ شاخیں جھاڑیاں بے تابانہ دامن اطہر سے لپٹ جاتی، یعنی نظر اتنی نیچی ہوتی کہ جھاڑیوں میں بعض اوقات دامن شریف اٹک جاتا تھا۔ اے کاش ہم بھی اس سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی
حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اس معاملے میں ہمیں مدنی سوچ اپنانے کا ایک مدنی نسخہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں امیر اہل سنت بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے آج کتنی عورتوں کو دیکھا؟ تو حضرت سیدنا حسان بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ گھر سے عیدگاہ اور عیدگاہ سے واپس آتے وقت میں سارا راستہ اپنے پاؤں کے ناخنوں کو ہی دیکھ کر چلتا رہا. سبحان اللہ. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کبھی کوشش تو کریں، آپ کو اتنی لذت ملے گی، لیکن اس کا تعلق روحانیت سے بہت ہوتا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کو عبادت کا ذوق چاہیے، اگر کسی کو رقت قلبی چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مطلب ایک لطف اور ایک سرور نصیب ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کرے. ذہن نصیب اگر راہ چلنے میں جب موقع ہو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کر سیدنا حسان بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر پاؤں کے ناخنوں کو دیکھ کر چلنے کی ترکیب بنائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک بہت ہی پیاری مطلب ایک روحانیت کی کیفیت پیدا ہوگی. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کام دنیا میں جتنا دشوار ہوگا، یعنی فی زمانہ یہاں پر کئی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، کئی ایسے نمازیوں سے ملاقات ہوئی جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعی حالات یہاں کے بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن جہاں جہاں ممکن ہوگا آپ اور ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا. اور دیکھیں، اگر دعوت اسلامی کے اوائل کو دیکھتے ہیں تو سنتوں پر عمل کرنے کا کہاں رجحان تھا، کہاں داڑھی شریف بڑھانے کا ذہن تھا، کہاں امامہ شریف سجانے کا ذہن تھا، کہاں مدنی لباس پہننے کا ذہن تھا، کہاں اپنی آنکھوں اور اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کا ذہن تھا. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ جنہوں نے یہ مدنی سوچ دی تو آج الحمدللہ آپ کی اس آواز پر لاکھوں عاشقان رسول نے لبیک کہا اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اور جو عمل یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنا دشوار ہوگا، میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا. کہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا، بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا. تو یہ سنت بھی اگر زندہ کریں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے، لیکن بات چیت ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت سنیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے گفتگو فرماتے تو اس کے چہرے پر نظر نہیں فرماتے تھے، نظر نیچی ہوتی تھی. اور آج اگر اس پر اپنی کیفیت پر غور کر لیں تو شاید موقع ہمیں ناممکن ہی لگتا ہے کہ بغیر دیکھے کسی سے میں بات کروں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عبادتوں میں افضل عبادت وہ ہے جو زیادہ مشکل ہو. تو جو مشکل ہوگا عمل کرنا اس پر ہم کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. اب اگر اس کی عادت بنانی ہے، مثال عادت بنانی ہے کہ یار میں نگاہیں نیچے رکھنے کی کیسے عادت بناؤں، تو دن میں ایک بہت بڑا وقت ہم ٹیلی فون پر بات بھی کرتے ہیں، ایک بہت بڑا وقت ہمارا ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے گزرتا ہے. آپ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی ذہن بنا لیں کہ جب بھی میں ٹیلی فون پر بات کروں گا، اب ظاہر ٹیلی فون پر اگر بات کرنی ہے تو ادھر ادھر دیکھنے سے کیا مقصد ہے. اگر ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ہی اپنا ذہن بنائے کہ میں نگاہیں یعنی آنکھیں بند رکھ کے بات کروں گا یا نگاہیں نیچی رکھ کے بات کروں گا
ایک تو یہ ہوا. دوسرا، اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ضرورت کے تحت دیکھنا پڑے گا، لیکن جو گاڑی کے اندر بیٹھا ہے اگر وہ چاہے تو اپنی آنکھوں کو بچا سکتا ہے. یہ اس کے لیے بظاہر تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اگر گاڑی سے باہر دیکھتے ہیں تو بد نگاہی ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آنکھوں کی حفاظت یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ قول ملتا ہے کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد ستر بہکتا ہے. یعنی آنکھ ہی کا راستہ اگر بند کر دیا جائے تو دل اور ستر کے بہکنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. تو یہ آنکھ کی حفاظت کے بارے میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت ہی فکر کرنے کی، بہت ہی مدنی سوچ بنانے کی یہ ضرورت ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ بعض اوقات ہم بھی جب اپنی زندگی کے معاملات گزارتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا امیر اہل سنت سے کہ سنا ہے عورت پر جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ معاف ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ امیر اہل سنت کا جواب سنیے. آپ ارشاد فرماتے کہ وہ پہلی نظر معاف ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی. قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان جو سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اور عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے ترجمہ کنز الایمان، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو قرآن پاک میں واضح نظر کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں ارشادات ملتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو ارشاد فرمایا اپنی نگاہ پھیر لو. یعنی اگر جب کبھی ادھر ادھر نظر دوڑتے ہوئے اچانک اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا دے کا حکم ہے. اور آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم تو جان بوجھ کر نظریں گاڑتے ہیں، اور بلکہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کر دوسروں کو بھی دعوت گناہ دیتے ہیں. یعنی خود تو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس آفت میں مبتلا کرتے ہوئے آج کا مسلمان یہ نظر آتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عورت کے محاسن پر نظر کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد اس کی نظر پڑ جائے، پھر اپنی آنکھ پھیر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دل میں بھی عبادت کی لذت پیدا ہو، ہمیں روحانیت نصیب ہو اور ہمیں رقت نصیب ہو، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی آنکھوں کو ہم کو بچانا پڑے گا. کہ یاد رکھیے ابلیس شیطان کا زہریلا تیر کیا ہے، ذرا سنیے.
اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عنل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ہم کوشش تو کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع تو کریں، ہم دعا تو کریں کہ مولا ہم اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں ہمت و طاقت عطا فرما۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی پیارا جملہ نیران شورا نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر حیا کا بوجھ ڈالیں، اپنی آنکھوں پر حیا کا بوجھ ڈالیں، نظر خود بخود جھک جائے گی۔ یعنی با حیا بنے تو صحیح، اپنے اندر حیا پیدا تو کریں۔ اگر اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو واقعی بے حیائی کے سارے ریکارڈ یوں سمجھیں کہ ہم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت ہی بے باکی کا دور ہے، بہت ہی آزمائش کا دور ہے، لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر حاصل ہوتی نظر آتی ہے۔ اور اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اسے بالکل آزاد ہی چھوڑ دیا، جہاں چاہا اٹھا لیا، جو چاہا دیکھ لیا، جس طرح چاہا لذت حاصل کر لی، تو یاد رکھیے دنیا میں تو یہ لذت تھوڑی دیر کے لیے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے سبب جو گناہ لکھا جا رہا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اے گناہگار بندے تو گناہ کرتا ہے، گناہ کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے، اپنی مدنی سوچ بنانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھیک طلب کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حیا کی بھیک عطا فرما دے، ورنہ اس کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اپنے آپ کو ڈرائیں، کیا دنیا میں تو معمولی سا کوئی مٹی کا ہی ذرہ آنکھوں میں پڑ جاتا ہے، ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، تو قیامت کے دن اگر رب تعالی ناراض ہوا تو کس قدر ذلت اور رسوائی یہ مقدر میں ہوگی۔ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اب کس قدر وہ آزمائش کے لمحات ہوں گے، اور کبھی سوچیں غور کریں کہ آج اگر ہم اپنے چھوٹے سے بچے کی آنکھ میں کاجل لگانا چاہتے ہیں، سرما لگانا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں اس کو جب پکڑتی ہے تو دونوں ٹانگوں کے درمیان اس کو دبا کر اس کی آنکھ میں کاجل یا سرما لگاتی ہے، تو بعض اوقات چھوٹے بچے اس کی جلن کی وجہ سے چیختے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ میدان قیامت میں وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب بدنگاہی کرنے والے کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی تو اس کی چیخو پکار کا عالم کیا ہوگا، وہ کس قدر روتا ہوگا، کس قدر چلاتا ہوگا، اور کس قدر اس کی کیفیت جو ہے وہ عجیب و غریب ہوگی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیا سے اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھتے تھے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان جھکی ہوئی آنکھوں کا صدقہ مانگ لیجئے اور اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنا مدنی ذہن بنائیں کہ آقا کی حیا
جھکی رہتی تھی نگاہیں آقا کی حیا سے، جھکی رہتی تھی نگاہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، گر دیکھے گا فلمیں تو قیامت میں پھنسے گا، کھو پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آنکھوں کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا، بڑی غور سے اس بات کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے اور ذہن بنا لیجیے کہ اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر ہے اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ تو ان آنکھوں کی حفاظت یہ اس قدر ضروری ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد دوم صفحہ 12 پر نقل ہے، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ عز و جل تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان روایات سے اپنے آپ کو ڈرائیے کہ علماء نے لکھا ہے قرب قیامت میں وہ وقت بھی آئے گا جب بعض بد نصیبوں کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عورت کا فتنہ یہ اس قدر بڑا ہے کہ حضرت سیدنا
ابن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ تو اس نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نظر بہک گئی تو ہم نے سرکار اعلی حضرت کا قول سنا کہ پہلے نظر بہکتی ہے، آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اس کے بعد ستر بہکتا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھ بہک جائے، یعنی کہ جو کوشش کرتا ہے کہ میری آنکھ کی حفاظت ہو، اور پھر بھی وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرے؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یا نظر وہاں سے ہٹانے یا وہاں سے ہٹ جائے، ممکن ہو تو وہاں سے ہٹ جائے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بصد ندامت گڑ گڑا کر توبہ کرے، اور یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء وعذاب القبر، کہ اے اللہ عز و جل میں عورت کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان یہ با حیا ہوتا ہے۔ مسلمان بے حیائی کے کام نہیں کرتا، مسلمان بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھتا، مسلمان با حیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر حالات خراب ہیں یا جناب اس طرح کے ماحول ہی نہیں ہے تو دیکھیں فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا مدنی ذہن بنائیں گے تو دیکھیں ایک فرد اگر اٹھے تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، اپنے محلے کی اصلاح کرتا ہے، اپنے شہر کی اصلاح کرتا ہے، اپنے ملک کی اصلاح کرتا ہے، پھر یہی خوش نصیب آگے بڑھتے 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 دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا نظر آتا ہے۔ تو ہم کوشش تو کریں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ماحول ہی ایسا ہے اور ہم بھی اسی میں پستے جائیں گے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کا انداز زندگی کے بارے میں ہم سنی رہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا سامنے سے گزر گیا۔ پرندہ بڑا حسین تھا، نماز پڑھتے پڑھتے نظر اس پرندے پر پڑی، کچھ غفلت ہوئی اور رکعت بھول گئے۔ چنانچہ آپ کو نماز کے دوران اس پرندے پر نظر پڑ جانے کا اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے اپنے نفس کو یہ سزا دی کہ آپ نے اپنے کھجور کا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یعنی کس قدر یہ ہاتھوں ہاتھ اپنے نفس کو سزا دیا کرتے تھے، کیسا یہ مدنی احتساب یہ کیا کرتے تھے، اور ہم اس بارے میں کبھی سوچو بچار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آتی ہے، اور بسا اوقات اس کے سارے گناہ معاف ہو جانے کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہ پھر گناہ ہے، گناہ کو معمولی نہ سمجھیے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، گناہ کو چھوڑ دینا توبہ یعنی معافی چاہنے سے بہت آسان ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آنکھیں آزاد ہیں، بے باک ہیں۔ یاد رکھیے، یہ گناہوں کی ایسی نحوست ہے
کہ اس کی نحوست اولاد در اولاد تک رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی، جب کوئی بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور بعض روایت میں ہے کہ میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت فرماتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اولاد در اولاد اس کی نحوست پھیلتی ہے، اور آج ہم اس بات کے شاکی ہیں کہ جناب اولاد فرما برداری نہیں کر رہی۔ تو ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے انداز زندگی کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ گزرتی جا رہی ہے۔ اگر بے باکی کا معاملہ رہا تو یہ زندگی کہیں ایسا نہ ہو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرا دے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں کہ مولا کریم آج تک جانے میں انجانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، چاہے وہ دن کے اجالے میں گناہ کیے یا رات کی تاریکی میں کیے، مولا تو جانتا ہے، لوگوں کے سامنے کیے یا لوگوں سے چھپ کر کیے، اے مولا تو ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، مولا ہمیں اپنا حقیقی ڈر اور خوف عطا کر دے۔ ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن گناہ کرتے وقت ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ ہم چھپ کر بھی گناہ کر رہے ہوں، اس کی بھی نحوستیں ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کثرت سے آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ وہ اسی طرح ایک کے بعد اپنی دوسری نیکیاں یاد دلانے لگے گا، گنوانے لگے گا۔ تو میں نے کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے تو نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا، یا الہی تو بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں، سلطوں کا وہ کرم بہر خاک مدینہ۔